الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سورہ بقرہ دوسری صورت آیت نمبر 185 اس کا ایک حصہ پڑھا. اللہ پاک نے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یعنی نازل ہونا شروع ہوا. اس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں اور حق و باطل کو الگ الگ کرنے والی، اور جو کوئی تم میں سے یہ مہینہ پائے تو وہ اس کے روزے رکھے. تو آج انشاءاللہ رمضان کے جو روزے ہیں ان کے مسائل جو حضرت مولانا محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے مختلف مواقع پر بیان فرمائے اور پھر ان کو ٹائپ کیا گیا جمع کر کے، پھر حضرت نے خود اس کو چیک کیا اور ان کے ہاتھ کا یہ درست شدہ میرے پاس مسودہ ہے. تو اس میں سے جو مسائل ہیں یہ حضرت کے بتائے ہوئے ہیں. تو اگر کوئی صاحب ان مسائل سے متفق نہ ہوں تو وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کر لیں، کیونکہ یہ عالم کی رائے ہے اور ہمارے خیال میں ان کی رائے بہت تحقیقی ہوتی تھی. لیکن اگر کسی آدمی کو اس پر اطمینان نہیں تو وہ اپنے فقہ کے مطابق عمل کر لے، کسی اور عالم سے پوچھ لے جیسے اس کو اطمینان ہو، بہرحال روزے رکھے. تو حضرت سے جو مختلف مواقع پر سوال کیا گیا جمعہ کے خطبوں میں یا عالمہ وہ جو مرکز الحرمین کا جو پروگرام ہوتا تھا آن لائن سوال جواب کا، اس میں درس قرآن میں مختلف موقعوں پر، تو ان کا یہ اختصار: نمبر 1، کسی شخص کو اگر نہانا جس پر فرض ہے، مرد ہو یا عورت، وہ بغیر نہائے روزہ رکھ سکتے ہیں. نماز سے پہلے نہا لیں. اگر وقت ہو تو روزہ رکھنے سے پہلے نہا لیں. انہی کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں بشرطے کہ کپڑے پر کوئی داغ وغیرہ نہ لگا ہو. اگر لگا ہو تو اتنی جگہ کو ہی دھو لیا جائے. ایک روایت میں آتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں پیالہ ہو تو وہ اذان سن کر پینے سے نہ رکے. اس روایت کو لوگوں نے سحری کی اذان پر قیاس کر لیا ہے. اس روایت کا کوئی تعلق رمضان سے نہیں ہے، نہ اس میں روزے کے الفاظ ہیں نہ سحری کے الفاظ ہیں. اس میں روٹین کی اذان، عام دنوں کی اذان کی بات ہے. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں، نماز کی اذان ہو گئی ہے لیکن آپ کی روٹی ابھی باقی رہتی ہے تو اس کو اطمینان سے کھا لیں، نماز اب بعد میں پڑھ لیں. کیونکہ اگر آپ روٹی بیچ میں چھوڑ کے جائیں گے تو دھیان روٹی کی طرف جائے گا، آپ کا نماز کی طرف دھیان نہیں ہوگا. یہ عام دنوں کی بات ہے، رمضان کی سحری کی بات نہیں ہے. جب صبح اذان کا پہلا لفظ کسی اذان سے کسی مسجد سے آ گیا نا تو آپ کھانا پینا بند کر دیں بس. اسی طرح جب کھولنا ہے تو جو پہلی اذان آپ کو سنتی ہے اس کے مطابق کھولنا. یہ زیادہ باریکیوں پڑھنے کی ضرورت نہیں. لوگ 7-7 8-8 منٹ تک اس بات کا انتظار کرتے ہیں کہ ہماری مسجد کی اذان ہوگی. تو روزہ رکھنے کی کوئی نیت نہیں ہے، روزہ کھولنے کی کوئی نیت نہیں ہے. روزہ کھولنے کے بعد دعا ہے اور وہ ماضی کے سیغے ہیں، ان سے
مولانا احمد رضا خان ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عنوان نے بتایا کہ یہ ماضی کے سیغے پاسٹ ٹینس یہ بتاتا ہے کہ یہ روزہ کھولنے کے بعد کی دعا ہے، لہذا یہ جو گھنٹہ پونا گھنٹہ پہلے ڈرامہ ہوتا ہے نا، یہ نہیں ٹھیک۔ روزہ کھولنے سے پہلے کوئی دعا نہیں، آرام سے آپ جو بھی قرآن مجید پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، جو بھی آپ کام کرتے ہیں روٹین میں کریں۔ یہ جو اجتماعی دعا یا پونا گھنٹہ پہلے جناب رو رو کے برا حال، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک دعا ہے وہ ماضی کے سیغے ہیں، پاسٹ ٹینس ہے، اس میں یہ ہے کہ روزہ کھل گیا، یعنی پیاس چلی گئی، رگیں تر ہو گئیں اور انشاءاللہ اجر ثابت ہو گیا، یہ ہے وہ دعا۔ عربی میں پڑھ لیں۔ اس سے پہلے یہ جو پونا گھنٹے والا کام ہے نا، اصل میں مارکیٹنگ کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ مثلا 27 رمضان کو ایک بزرگوں کو بلایا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، بتیاں بجھا کے ہلکی لائٹ میں وہ رو رو کے دعا کرتے تھے، مگر یہ ماحول بنا کے کہ مارکیٹنگ بھی تو ہوتی ہے نا۔ تو روزہ رکھنے کی بھائی کوئی نیت نہیں، روزہ کھولنے کی کوئی نیت نہیں، اللہ اللہ اور خیر صلی اللہ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے۔ جس دن چاند نکلا تھا یا اس سے پہلے بھی آدمی کا ارادہ تو ہوتا ہے کہ میں رمضان تک پہنچوں تو انشاءاللہ روزے رکھوں گا۔ مومن کی بہترین سحری اور بہترین افطاری کھجور ہے۔ سحری کے وقت بھی آپ روٹی کھا لیں، ایک کھا لیں، 3 5 7 جتنا آپ کا دل کرے، تو آپ صبح کو ضرور کھجور کا اہتمام کریں، اور شام کو تو انشاءاللہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ ایک آدمی رات کو بیمار تھا، روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن صبح سحری کے وقت باقی گھر والوں کے ساتھ سحری کھا لی، ارادہ اب بھی نہیں ہے، پھر نماز فجر پڑھ کر سو گیا، یعنی اس کے بعد پھر کچھ نہیں کھایا سحری کے بعد۔ دن کے وقت جب جاگا تو طبیعت بہتر ہو چکی تھی، تندرست ہو چکا تھا، تو اب دن کے دوپہر کے وقت اس نے روزے کا ارادہ کر لیا ہے، کھایا نہیں اس طرح کچھ بھی، تو اس کا روزہ درست ہے، کیونکہ روزہ کی نیت فجر سے پہلے پہلے اس آدمی کے لیے شرط ہے، یعنی ارادہ کر کے روزہ رکھے۔ جس طرح نماز پڑھتے ہیں، آدمی کو پتہ ہونا چاہیے میں ظہر پڑھ رہا ہوں، عصر پڑھ رہا ہوں، مغرب پڑھ رہا ہوں، اسی طرح روزہ رکھنے سے پہلے اس کو پتہ ہو کہ میں فرض روزہ رکھ رہا ہوں رمضان کا، تو یہ اس کے لیے شرط ہے جو رات کو تندرست تھا۔ نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ جو رات کو بیمار تھا اس کے لیے شرط ہے۔ یہ ایسے ہی ہے اس کی مثال کہ جیسے ہم صبح کو اٹھیں تو پتہ چلے کہ رات کو رمضان کا چاند نظر آ گیا تھا، جیسے اس دفعہ ہوا ہے اکثر کے ساتھ۔ کچھ لوگ تو جاگتے رہے، ان کو پتہ چل گیا، جو سو گیا تھا ان کو تو صبح ہی پتہ چلا نا۔ اگر اس آدمی کی آنکھ ہی صبح 10 بجے کھولتی اگلے دن اور پتہ چلا کہ کل رات کو چاند نظر آ گیا تھا روزے کا، اس نے کچھ نہیں کھایا پیا، تو اس کا روزہ درست تھا۔ ایک آدمی کو غسل جنابت کی حاجت تھی، لیکن سردی زیادہ ہے یا وہ اس کی حالت ایسی ہے کہ اگر وہ نہائے تو اس کو ٹھنڈ لگ جانے یا نزلہ زکام ہو جانے کا، اس کی صحت خراب ہو جانے کا خدشہ ہے، تو وہ تیمم کر کے روزہ بھی رکھ سکتا ہے، نماز بھی پڑھ سکتا ہے، اور تیمم کی اجازت ایسے ہی حالات کے لیے۔ روزے کے دوران جو مختلف مسائل پیش آتے ہیں ان کے بارے میں حضرت نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں طاقت کا ٹیکہ لگوانا منع ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر کسی بیماری کا ٹیکہ، کوئی کمپیٹنٹ ڈاکٹر ہے، کامل ڈاکٹر کو کہے جو واقعتاً ڈاکٹر ہے، تو وہ اپنا ٹیکہ لگوا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کہا بھئی یہ درد ہو رہی تمہیں گردے کی، تو ایک ٹیکہ لگوا لو، کوئی اس کی کوئی مسئلہ نہیں ہے، گوشت والا ہو، وین والا، اس میں نہ۔ روزہ کس سے ٹوٹتا ہے؟ کھانے یا پینے سے۔ یہ کھانے یا پینے کی کوئی کام ہے؟ ڈرپ ہے، مریض کا آپریشن ہوتا ہے تو کئی دن وہ ڈرپ کے سارے زندہ رہتا ہے، اس کا مطلب ڈرپ جو ہے وہ کھانے اور پینے دونوں کے کام ہے، لہذا ڈرپ سے ٹوٹ جائے گا۔ کھانے اور پینے سے جو ہے نا وہ روزہ ٹوٹتا ہے۔ یہ جو انجیکشن ہے کہ گردے کی درد تھی، پیٹ میں درد تھی، سر میں درد تھی، بلڈ پریشر تھا، کوئی ٹیکہ ایسا لگایا انہوں نے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ طاقت کے ٹیکے سے روزہ ٹوٹتا ہے، کیونکہ اس کا ارادہ ہی نہیں ہے روزہ رکھنے کا۔ طاقت کے ٹیکے مطلب نہ اسے بھوک لگے نہ پیاس لگے۔ روزے کی حالت میں خون ٹیسٹ کروا سکتا ہے، اور اگر روزہ دار برداشت کر سکے تو دوسرے کو خون بھی دے سکتا ہے، کیونکہ خون دینا کھانے پینے میں نہیں آتا۔ ٹیکہ بطور دوا ہو تو گوشت میں لگے یا شریان میں لگے، دونوں طرح درست ہے۔
دمے کا مریض، دیکھیں انسان کو، انسانی جان کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے اللہ پاک نے۔ تو آیات شریف میں ہے جس نے ایک جان بچائی اس نے تمام انسانوں کی جان بچائی۔ وہی آیت اللہ پاک نے قرآن مجید میں رکھ لی کہ جس نے ایک جان بچائی اس نے گویا ساری انسانیت کو بچایا، جس نے ایک آدمی قتل کیا اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا۔ تو انسانی جان کی سب سے زیادہ اہمیت ہے۔ تو دمے کا مریض روزہ کی حالت میں انہیلر استعمال کر سکتا ہے، وہ پمپ استعمال کر سکتا ہے، کیونکہ وہ دوائی گلے میں جائے گی، وہ کھانے پینے میں نہیں آتا، اور وہ سانس کی نالی میں دوائی جاتی ہے، خوراک والی نالی میں دوائی نہیں جاتی۔ اگر خوراک والی نالی میں جائے تو اس کو آرام ہی نہیں آ سکتا، وہ سانس والی نالی سے اس کا تعلق ہے۔ روزہ کی حالت میں ناک میں تیل ڈال سکتا ہے، روزہ کی حالت میں نمک یا کسی دوائی سے غرارے کیے جا سکتے ہیں، گلا خراب ہو تو نمک ملے پانی سے غرارے بھی کر سکتے ہیں، گلیسرین بھی لگا سکتے ہیں مگر اس کا ذائقہ تھوک دیں۔ اسی طرح عورتیں کھانا پکاتے وقت نمک مرچ چیک کر کے تھوک دیں، اس سے روزہ خراب نہیں ہوگا۔ آنکھ میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگر ذائقہ منہ میں محسوس ہو تو تھوک دیں۔ روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کر سکتے ہیں، منہ میں ذائقہ رہ بھی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ یہ جو پانی جس سے ہم وضو کرتے ہیں میٹھا پانی، اس کا ذائقہ بھی منہ میں رہتا ہے، نمکین پانی کا ذائقہ بھی منہ میں رہتا ہے، تو وضو بھی تو کرتے ہی ہے نا۔ اچھا، یہ بات بالکل غلط مشہور ہے کہ جو آدمی جتنا گناہ گار ہوگا اس کو اتنا ہی زیادہ روزہ لگے گا۔ روزے کا گناہ اور نیکی سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ موسمی حالات سے اس کا تعلق ہے۔ میاں بیوی اگر جوان ہوں تو ان کو روزے کی حالت میں انتہائی احتیاط برتنی چاہیے، ایک دوسرے کے پاس ہی نہیں بیٹھنا چاہیے، سیدھی سی بات ہے، اس میں بہت ساری آگے ڈیٹیل ہے، اس کو چھوڑیں۔ اگر جوان میاں بیوی ہیں تو وہ ایک دوسرے کے پاس روزے کی حالت میں نہ بیٹھیں۔ پوچھا تھا کسی لڑکی نے کہ مولانا آنکھ میں لینز لگانا، یہ جو آنکھوں کا رنگ بدلنے کے لیے لگاتے ہیں، مولانا نے کہا درست ہے مگر غیر مردوں کو دکھانا غلط ہے۔ اگر تو اپنے خامد کے لیے لینز لگاتی ہو تو اوکے، مگر خامد کے لیے کون لگاتا ہے؟ وہ ایک آدمی نے اپنے سچا واقعہ کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس بھی تم جانا ہو نا تم نے تو پوری طرح تیار ہو کے جاتی ہے، یہ کوئی توقع؟ تو اس نے کہا وہ بھی کوٹ پینٹ پہن کے بیٹھا، تمہاری طرح دھوتی نہیں پہن کے پھرتا وہ۔ مطلب جب بھی عورت باہر نکلے گی تو اپنے آپ کو شوق کرے گی، لہٰذا اگر لینز وغیرہ اس نے لگانا ہے تو اپنے خامد کے لیے جو مرضی وہ خوبصورتی کرے، اس کے لیے جائز ہی جائز ہے۔ روزے کی حالت میں ٹی وی وغیرہ کے گندے پروگرام نہیں دیکھ سکتے، اس سے روزہ برباد ہو جاتا ہے۔ جس نے روزہ کی حالت میں گناہ نہ چھوڑا، چغلی وغیرہ نہ چھوڑی، رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کو سوائے بھوک پیاس سے روزہ سے کچھ نہیں ملے گا۔ حرام کی کمائی سے روزہ کی سحری افطاری کرنا بھی روزے کو باطل کر دیتا ہے۔ روزہ کی حالت میں گناہ کرنا زیادہ سزا کا باعث ہے۔ روزہ کی حالت میں یا حدود حرم میں زنا کرنے والے کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 کوڑے زیادہ مارتے تھے۔ افطاری کے جو مسائل ہیں، اگر کسی نے صرف روزہ داروں کی افطاری کی دعوت کی ہے تو بے روزہ آدمی کو اس میں شرکت سے گریز کرنا چاہیے۔ افطاری میں لیٹ نہیں کرنا چاہیے، اگر کھانے پینے کو کچھ نہ ملے تو لیٹ کر سکتا ہے، لیکن اگر کوئی زیادہ محنت کرنا چاہتا ہے تو سحری سے سحری تک کی اجازت رسول اللہ نے دی ہے، یعنی 24 گھنٹے کو روزہ رکھنے کی اجازت حضور نے دی ہے کہ سحری کرے اور سحری سے سحری۔ اس میں دو باتیں، ایک تو حضور نے فرمایا سحری میں برکت ہے، دوسرا سحری کھایا کرو اس میں برکت ہے، دوسرا بنی اسرائیل کا روزہ شام سے شام تھا تو ان کی مخالفت۔ صوم وصال منع ہے کہ کئی کے دن کا روزہ رکھے، رسول اللہ نے منع کر دیا۔ اگر غلطی سے روزہ وقت سے پہلے کھول لیا تو اس کی قضا لازم نہیں ہے۔ بہت سارے اقوال ہیں علماء کے، حضرت نے جس قول کو ترجیح دی وہ یہ کہ اس کی قضا لازم نہیں ہے، وہ ایسے ہی ہے جیسے دوران روزہ کوئی آدمی بھول کر کچھ کھا پی لے۔ حضرت عمر کے دور میں بادل تھے تو اندازے سے روزہ کھول لیا گیا، بعد میں بادل پرے ہو گیا، سورج نکلا، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے بس میں جو تھا وہ ہم نے کیا، لہذا اب تم اس کو پورا کرو، اور آپ نے نہ قضاء کا حکم دیا ایک کے بدلے میں ایک، نہ آپ نے 60 روزے رکھنے کا حکم دیا۔ اور یہ اس کا حوالہ ہے المحلہ امام ابن حزم،
اگر کسی نے کھلے میدان میں اپنی آنکھ سے دیکھ لیا کہ سورج غروب ہو چکا ہے تو وہ شخص اذان سے پہلے روزہ کھول سکتا ہے، اس کو اذان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کوئی غیر مسلم افطاری کی دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اسلام قبول کر لے، ایسا نہ ہو کہ اس کی روٹی کھا کر آپ ہی اس کی طرف مائل ہو جائیں۔ کافروں کو ان کی کھانا کھانے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہمیں ہندوؤں کی طرح کوئی ناپاکی یا چھوت چھات کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ وفد نجران عیسائیوں کا وقت ان کو رسول اللہ نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، طائف سے مشرکین کا وفد آیا تو ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور عیسائی اس دوران اپنے طریقہ پر عبادت کرتے رہے۔ حضور کی توجہ اس طرف دلائی گئی کہ یا رسول اللہ یہ تو مشرک ہیں، تو حضور نے فرمایا شرک ان کے اندر ہے، ان کے کپڑوں کو نہیں لگا ہوا، اس سے زمین ناپاک نہیں ہوتی۔ اب اسی بات کو ذہن میں رکھ کر کے عیسائی اور مشرکین کو مسجد نبوی جو رسول اللہ کی مسجد تھی اس میں ٹھہرایا کہ مسلمان ایک دوسرے سے جو نفرت رکھتے ہیں اب وہ ذرا اپنے طرز عمل پر غور کریں۔ ایک طرف رسول اللہ مشرکین کو اور عیسائیوں کو اپنی مسجد میں ٹھہرا رہے ہیں، ان کو اجازت دے رہے ہیں اپنے طریقے پر عبادت کی، لیکن مسلمان ایک دوسرے کو برداشت نہیں کرتے۔ ان کو چاہیے کہ اپنے طرز عمل پر غور کریں اور دوسرے مکتبہ فکر کو بھی مسلمان سمجھیں۔ سب سے پہلی اذان کی آواز سن کر روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اطمینان کی خاطر اپنا مقامی ٹائم ٹیبل استعمال کر سکتے ہیں۔ روزہ کھولتے وقت غروب آفتاب کا یقین کر لینا چاہیے، اس میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ روزہ خراب ہو جائے۔ اور دوسرا احتیاط کا مطلب احتیاط ہی ہے، اس کا مطلب وہم نہیں ہے کہ اب بیٹھے رہو، 10 منٹ کی احتیاط ہے، 7 منٹ کی احتیاط ہے، اس کا کوئی توقع نہیں۔ افطاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ افطاری آپ نے کسی کو قربانی ہے، اس کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ جتنا ہو سکے آسانی سے رمضان شروع ہونے سے پہلے سامان خوراک، جس کو ہم اپنی بولی میں راشن کہتے ہیں، وہ کسی حقدار کو دے دیں، اس کی افطاری ہو گئی، بجائے اس کے کہ گھر میں بلا کر ایک امیر آدمی، ایک محل والا باقی محل والوں کو افطاری کروائے اور کہا جی میں نے بہت بڑا نیک کام کیا، جبکہ قریب لوگ بھوکے بیٹھ رہے ہیں۔ تو افطاری کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ بجائے گھر میں بلا کر ان کو کھانا کھلانے کے، ان کے گھروں میں رمضان شروع ہونے سے پہلے ہی راشن پہنچا دیا جائے۔ غروب آفتاب سے رات شروع ہو جاتی ہے، شیعہ سنی سب کا یہ مشترکہ موقف ہے، متفقہ موقف ہے، صرف یہ ہے کہ باقی احتیاط ہے، کسی کی 2 منٹ ہے، کسی کی 10 منٹ۔ روزہ کھولنے کی کوئی نیت نہیں ہے، کھانا کھانے کے بعد دعا کرے۔ مولانا احمد رضا خان نے اس پر ایک رسالہ بھی لکھا کہ بھائی اس میں دعا کے الفاظ ماضی کے سیغے ہیں، اس سے پتہ چلتا ہے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا، اس سے پہلے کوئی دعا نہیں۔ حضور علیہ السلام روزہ کھولنے میں جلدی فرماتے تھے۔ کسی آدمی کو، اور عموماً سیدنا بلال ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا ہے، اونچی جگہ پر کھڑا کرتے، وہ سورج دیکھتے رہتے اور انگلی سے اشارہ فرماتے، تو آپ فوراً کھجور منہ میں ڈال لیتے۔ افطاری سے پہلے کوئی دعا نہیں پڑھتے تھے۔ روزہ کھولتے وقت صرف ایک فقرہ کہنا ہے، وہ سن لیں گا اور صرف پڑھا کریں۔ اللہ کے فضل سے مولانا صاحب فرماتے تھے کہ اللہ کے فضل سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، یہ فقرہ کہنا تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا واسع المغفرہ اغفر لی، اے بہت وسیع مغفرت والے مجھے بخش دے۔ تو جب رسول کریم علیہ السلام 10 دن کا صوم وصال رکھتے تھے تو ادھر یہ طرز عمل ہے فرض روزوں میں کہ ایسے انگلی کا اشارہ وہ صحابی کرتے اور آپ روزہ کھول کھجور پکڑ کے بیٹھے ہوتے۔ 2 باتیں اس میں، نمبر 1 اپنی عاجزی ظاہر کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ میں تیرے رزق کا محتاج ہوں، میں تیرے رزق سے بے نیاز نہیں ہوں، تیرا رزق نہ ہو تو میں نہیں زندہ رہ سکتا۔ دوسرا سنت دوسروں کے لیے کہ امت کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً افطار کر لے، اس میں خواہ مخواہ کے وہم میں نہ پڑے۔ تو افطار کرنے کے لیے اپنی مسجد کی اذان کا انتظار کرنے بجائے کسی بھی مسجد سے اذان کی آواز سنو تو افطار کر لو، کیونکہ کوئی مسجد والا اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا، وہ وقت ہونے پر ہی اذان دیتا ہے۔ اذان مغرب کے دائمی ٹائم ٹیبل پر احتیاطاً 3 سے 5 منٹ بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔
میت کے اصحال ثواب کے لیے افطاری نہ کروائیں، کیونکہ اس میں زیادہ تر امیر آدمی ہی آتے ہیں، بلکہ خرچ کا اندازہ لگا کر وہ رقم کسی مسکین غریب کو دے دیں اگر ارادہ ہے اس کو اصحال ثواب کرنے کا۔ اگر شہرت کا ارادہ ہے، نام و نمائش کا ارادہ، تو پھر آپ جو مرضی کریں۔ اگر واقعتاً اس کا فائدہ کرنا نا میت کا، تو اس کی طرف سے کسی غریب کے گھر راشن دے دیں۔ دعا اور صدقہ میت کے حق میں زیادہ بہتر ہے، یہی بہترین اصحال ثواب۔ اجتماعی افطاری ہو سکتی ہے، اس کا کوئی حرج نہیں کہ دوست بیٹھے ہیں اجتماعی طور پر وہ بیٹھ کے روزہ افطار کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ نفلی حج و عمرہ کرنے والے، نفلی حج اور عمرہ کی بات ہو رہی ہے، مکہ مدینہ میں سحری اور افطاری کے اسٹال لگانے والے جو پاکستانی صنعت کار ہیں، وہ یہاں پاکستان میں بھوک کے ہاتھوں خودکشی کرنے والوں کا خیال کریں۔ 7 لاکھ 10 لاکھ ریال سے مدینہ میں افطاری کروانے کے بجائے 10 لاکھ ریال کی آپ رقم بنائیں اور یہاں پر سوچیں کہ کتنے ہزار آدمی خودکشی سے بچ جائیں گے۔ ان کی گندم لیں، گندم لے کے ان کو دے دیں، وہ خود روٹی جو ہے پانی سے بھگو کر کھا لیں گے، جس کے گھر میں آٹا ہوگا وہ خودکشی نہیں کرے گا۔ روزہ ٹوٹ جانا، اس کے جو مسائل ہیں، اگر میاں بیوی مل گئے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جوان آدمی کو بہت احتیاط اس میں کرنی چاہیے۔ روزہ میں قے آ جانے یا خون نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ قے خود کی جان بوجھ کر اپنی کوشش سے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی عورت کے چہرے پر نظر پڑ جانے سے روزہ نہیں ٹوٹ جا، اگر شہوت کی نظر سے دیکھا تو وہ حرام ہے۔ کان، آنکھ، ناک میں دوائی ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں ہیں۔ اگر ایسی دوائی کا ذائقہ حلق میں محسوس ہو تو تھوک دیں۔ شیو کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، داڑھی رکھنے کی ترغیب کے لیے البتہ اور احادیث ہیں، سارا کچھ ہے۔ شیو کرانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ جو آدمی روزہ کے دوران غصے میں پانی پی لے، یعنی کہ اس سے لڑ رہا تھا تو اس نے غصے میں پانی پی لیا، تو وہ رمضان کے بعد ایک روزہ قضا رکھے، 60 مسکینوں کو یا تو کھانا کھلائے یا اتنی رقم کسی مسکین کو دے دے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ دانتوں سے خون آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بشرطے کہ وہ پیٹ میں نہ چلا جائے۔ اگر سوتے ہوئے پیٹ میں خون چلا گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دوسرے ملک میں روزہ یا روزے شروع کرنے والا، یہ عام معاملہ، عام ضرورت کی بات ہے کہ ہمارے بے شمار پاکستانی عرب ممالک میں یا دوسرے ملکوں میں کام کر رہے ہیں، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ عید اپنے ملک میں آ کر کریں، تو ان کا ایک دن کا آگے پیچھے کا فرق ہوتا ہے روزے کا۔ تو اب اس کا کلیہ جو مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ جس ملک یا جس جگہ میں اس نے روزے شروع کیے تھے اسی کے مطابق وہ پاکستان میں پورے کرے گا۔ مثال کے طور پر اس دفعہ تو خیر سب کے ایک ہی دن شروع ہو گئے، عربوں کے بھی ہمارے بھی، لیکن عموماً عرب ممالک میں ایک دن پہلے روزہ ہوتا ہے۔ روزے ہوئے ہیں 29 یا 30۔ اگر اس کو پتہ چل گیا کہ 29 روزوں پر وہاں پر عید ہے تو وہ یہاں پر 30واں روزہ اس کا 30واں ہوگا، یہاں والے لوگوں کا 29واں ہوگا، وہ نہیں رکھے گا، لیکن لوگوں کے سامنے کھائے پی گا بھی نہیں۔ عید ان لوگوں کے ساتھ کرے گا، روزے ان کے ساتھ مکمل کرے گا۔ کلیہ یہ ہے جس ملک میں اس نے رمضان شروع کیا تھا اس ملک کے مطابق وہ روزے پورے کرے گا، اور جس ملک میں اب وہ عید والے دن موجود ہے ان کے ساتھ عید کرے گا۔ اگر یہاں سے پاکستان سے وہاں گیا ہے، مثلا رمضان کا عمرہ کرنے گیا ہے، یہاں پر رمضان شروع ہے ایک دن بعد، وہاں پر رمضان ختم ہو گیا ایک دن پہلے ہم سے، تو عید ان کے ساتھ کرے گا، ایک روزہ عید کے بعد وہاں پر پورا کر لے گا۔ اب آ گیا کہ یہاں سے آدمی بیٹھا شام کو ہوائی جہاز میں عرب ملک میں جانے کے لیے، تو سورج بھی ساتھ ساتھ ہی تشریف لے جا رہا ہوتا ہے، سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے۔ سورج تب ڈوبے گا جب اب جدے اتریں گے، ورنہ سورج نہیں ڈوبتا، ہوائی جہاز کے ساتھ ساتھ وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو اس آدمی نے کب روزہ افطار کرنا ہے؟ جس ملک میں اس نے رکھا تھا روزہ، اس ملک کا جو اس دن کا ٹائم ہے افطار کا، وہ گھڑی دیکھ کے اس وقت افطار کر لے گا، چاہے سورج سامنے نظر آ رہا ہے۔
نماز روزے کا مطلب آپ کو کلیہ مولانا نے جو بتایا، جس ملک میں اس نے شروع کیا تھا اسی کے مطابق وہ ایک دن کا روزہ بھی پورا کرے گا اور پورے مہینے کے روزوں کا بھی حساب اسی کے مطابق کرے گا۔ تو یہ چند مسائل تھے جو فرض روزے ہیں۔ اب جن 5 دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے ان میں 2 دن ہیں عیدوں کے، ایک دن چھوٹی عید کا، ایک دن بڑی عید کا، اور 3 دن ہیں بڑی عید کے بعد کے 11، 12 اور 13۔ ان کو کہا جاتا ہے ایام تشریق۔ تشریق کہتے ہیں گوشت سکھانے کو۔ یہ جو عرب لوگ تھے حج کے بعد، قربانی کے بعد یہ گوشت کو سکھا کے رکھ لیتے تھے اور اس کو سارا سال کھاتے تھے۔ جب گوشت سکھا لیتے ہیں تو وہ خراب نہیں ہوتا، سوکھا ہوا گوشت وہ پکا لیتے تھے، سارا سال کھاتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں ایام تشریق۔ یہ 5 دن ہیں جن میں نفلی روزہ رکھنا منع ہے، یہ کھانے پینے کے دن۔ تو جمعہ کے علاوہ نفلی روزہ ایک بھی رکھ سکتا ہے اگر، لیکن جمعہ کا نفلی روزہ اکیلا نہیں رکھ سکتا، اس کے ساتھ جمعرات یا ہفتے کا روزہ رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح شوال کے روزے ہیں، 6 روزے جو ہیں پورے مہینے میں بھی 6 پورے کر سکتے ہیں، لگاتار بھی پورے کر سکتے ہیں، 2 اب 2 بعد 2 بعد اس طرح بھی رکھ سکتے ہیں، جیسے مرضی وہ اس مہینے پورے کر لے۔ ان کا ثواب یہ ہے کہ ایک نیکی کا کم از کم اجر ہے 10 گنا۔ جب رمضان کے روزے رکھے ایک مہینے کے تو 10 مہینے کے روزے اس نے اس کے برابر ثواب مل گیا۔ اگر شوال کے 6 رکھے تو 2 مہینے کے روزوں 60 روزوں کے برابر اس کو ثواب مل گیا۔ تو اس طرح وہ پورا سال اس کو اللہ تعالیٰ، جس کو صائم الدہر کہتے ہیں، ہمیشہ روزے رکھنے والا، وہ۔ اب لیلۃ القدر جو ہے اس کو طاق راتوں میں تلاش کرنے کا حکم ہے۔ تو جو آدمی ہر روز فرض نماز عشاء اور فجر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے اس کو پوری رات جاگنے کا ثواب ملتا ہے، لہٰذا وہ انشاءاللہ اس کو لیلۃ القدر کا ثواب بھی ملے گا۔ اب ہے کہ خود اور محنت کرنی ہے تو اس کے لیے عام طور پر طاق رہتے ہیں۔ اب صحابہ کرام سے جو طاق کا حساب ہے کہ اگر 29 کا مہینہ ہوا تو 21، 23، 25 اس طرح سے طاق ہوں گی۔ اگر 30 کا مہینہ ہوا تو پھر جو جفت رہتے ہیں وہ طاقے نہیں جائیں گے۔ اب صحابی نے یہ بتایا۔ تو بھائی اس کا مطلب یہ ہے، یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بخاری میں روایت ہے، مطلب یہ ہے کہ جتنی راتیں ہیں آخری 10 دنوں کی، کتنا اگر لمبا کام ہے اس میں آپ تہجد پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ثواب مل جائے گا۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلم شریف میں 27 رمضان کے بارے میں کنفرم پتہ ہے کہ یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اماموں نے کہا کہ بھائی جب رسول اللہ کو اس بات کا پتہ نہیں چلا تو حضرت ابی بن کعب کو کیسے پتہ چل گیا؟ اس کا کسی آدمی کو پتہ نہیں ہے، صرف 1 سال اللہ نے بتایا تھا۔ آپ بتانے کے لیے حجرہ سے باہر آئے ہیں تو 2 آدمی لڑ رہے تھے، ان کی صلح کروانے لگے تو آپ کو یاد اللہ نے بلا دیا۔ تو آپ نے بات تمہارے جھگڑے کی نصرت کی وجہ سے وہ اب مجھے یاد، اب آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اسی طرح حضرت انیس رضی اللہ تعالیٰ، عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں وہ ریوڑ چراتا ہوں باہر، تو میں ہر روز نہیں آ سکتا مسجد میں، مجھے ایک رات آپ بتا دیں۔ تو ان کو آپ نے 23ویں رات بتائی تھی۔ تو ہر سال یہ رات بدلتی ہے، جس سال قرآن نازل ہوا اس سال یہ رمضان میں تھی، ورنہ یہ پورے سال کی کوئی رات ہوتی ہے۔ اور اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ پورا سال فجر اور عشاء جماعت کے ساتھ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، رمضان اپنی مرضی کے مطابق کرنے کی توفیق، گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کے جو مسائل ہیں اور خاص طور پر جو ہمارے ملک کے مسائل ہیں ان پر اللہ پاک نظر کرم فرما کے ان کو حل فرمائے اور عوام کی بہتری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ملک کو اور پوری دنیا کو امن اور خوشحالی عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك أبدا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.